تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں، پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں، پھر آپ سیدھا سادہ آپ مارشل لاء لگا دیں۔ دیکھیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا، اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا یہاں پہ فسطائیت ہے، اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا، نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا، نہ یہ ملک امن دیکھے گا۔ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے مختلف صوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طرح کا ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ ہماری مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے، 40 سے 50 ملین لوگ غربت کی لکیر سے پچھلے 2 سالوں میں گئے ہیں۔ اچھے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس ملک کو۔ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے، جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ انڈسٹریز بند کر رہے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ان ساری چیزوں سے امن امان بحال نہیں ہوگا بلکہ خراب ہوگا۔ اس لیے جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں، جو کہ ہم سب کو پتا ہے، وہ اس ملک پہ رحم کھائیں۔ اس ملک نے عزت بھی دی ہے، اس ملک نے ایک آپ کو وہ بھی دی ہے، کیا کہتے ہیں، ایگزیکٹلی سب کچھ آپ کو دیا ہے۔ اس ملک کی وہ پھلے پھولے تھے، یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اور یہ ملک پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا جہاں پہ کہ وہ آزادی سے رہ سکے، لیکن بدقسمتی سے ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے۔ جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے تو آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کرتی ہیں، اس پہ عملداری کرتی ہیں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے بعد، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، الیکشن کمیشن جو کہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل، جس نے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس ملک کو ایک مذاق نہ بنائیں۔ اس ملک کی جمہوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہج پہ کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں۔ اور یہ 2 سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے۔ ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ایم این ایز، حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایم این ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی وفاداریوں کو ہم تبدیل کریں۔ 41 ہیں۔ جب آپ اس قسم کی مینیپولیشن کریں گے، ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں جھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، 1 سال ہونے کو ہے۔ آیا آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر، ایکس پرائم منسٹر، وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی، آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارغ ہوتے گئے ہیں، آپ نئے کیسز ان پہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے
اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمہوریت کا اور سیاست کا لبادہ اڑ رکھا ہے، جس میں سر فہرست ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات، ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا۔